जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला है बयान रमज़ान का। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ होते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरबरा जनाब मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, जिनसे आप बराह रास्त इस्तिखारे के हवाले से सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आ रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0123-486-0894। ये हमारा नंबर है। आप इस पर कॉल करके मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं। कोई मसला दरपेश हो, कोई मदद चाहिए हो, या अगर आप कोई आप अपने वसीले से किसी को मदद पहुंचाना चाहते हो तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब। हम खुशामदीद भी कहेंगे इन्हें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं सर। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब जी, सर आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो इब्तिदा में कि अब ये दूसरा अशरा भी तकरीबन हम 14वां रोज़ा आज इसकी ट्रांसमिशन लेकर आए हैं, तो सर अशरा मग़फ़िरत में अपनी यानी इस्तिग़फ़ार करने के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या विर्द करें, ये बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में 4 कामों की बड़ी ताकीद फरमाई। एक, कसरत से कलमा तय्यबा, दूसरा इस्तिग़फ़ार, तीसरा अल्लाह से जन्नत का बहुत ज़्यादा तलब, और चौथा अल्लाह ताला से जन्नत की तलब। इस्तिग़फ़ार जो है वो बहुत सारे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। लेकिन बड़ा आसान इस्तिग़फ़ार ये है कि बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम। और अगर ये भी नहीं पढ़ सकता हो तो अपनी ज़बान से कहता रहे कि या अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। वज़ू करते करते पढ़ता रहे, जब मुझे पढ़ता रहे, लेकिन ये दिल से कहता रहे कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। कि ये इस्तिग़फ़ार जो है न सिर्फ गुनाह माफ़ करवाता है, बल्कि इस्तिग़फ़ार से 4 बड़े इनामात अल्लाह ताला अता फरमाता है। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार करने वाला अगर बे औलाद है उसे औलाद मिल जाती है, और अगर औलाद वाला है तो उसकी औलाद फरावरदार बन जाती है। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करने वाला अगर तंग से तो रोज़गार वाला हो जाता है, और अगर बरसे रोज़गार है तो उसकी रोज़ी बढ़ जाती है। नंबर 3, इस्तिग़फ़ार करने वाला अगर ख़ानदान वाला है तो ख़ानदान तो उसके साथ है, मगर मददगार नहीं है तो ख़ानदान उसका मददगार बन जाता है। और चौथा ये कि इस्तिग़फ़ार करने वाला औलाद वाला भी है, रोज़ी भी है, ख़ानदान भी है, मगर ज़िंदगी जो है वो खुशगवार नहीं है। तो अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वालों को ज़िंदगी खुशगवार बना देता है। तो 4 बड़े बड़े इनामात की नवीद मुसरत है अल्लाह ताला की जानिब से। तो हमें जो है इस्तिग़फ़ार को अपनी मर्ज़ी में कर सकते हैं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे गुनाह माफ़ कर। और इंसान अपने आप को वाकई गुनाहगार समझे और दिल से कहे कि मैं गुनाहगार हूँ। यकीन मानिए अगर किसी ने दिल से नहीं समझा तो बहुत बड़ी गलती पर है। हम सरापा गुनाहगार हैं, हम सरापा सियाकार हैं, हम नबी नहीं हैं, हम वली नहीं हैं, हम मोमिन नहीं हैं, एक आम मुसलमान हैं। तो अपने आप को बस कि आम मुसलमान समझते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगें। मौलाना साहब हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, हम बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से। परवीन साहिबा कराची से बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मौलाना साहब बराह रास्त मौजूद हैं। सर ये मैं पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मसला ये है कि मेरे जिस्म में हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पढ़ने को पूछना चाहती हूँ, या मुझे क्यों होता है इतना हाथ पैरों में बहुत दर्द है। हाथ पैरों में आपके बहुत दर्द रहता है परवीन साहिबा? जी 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 जी। ठीक है, दवाओं का इस्तेमाल भी कर रही हैं आप, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, बस मैं पढ़ती हूँ और दम कर लेती हूँ तो माशाल्लाह ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, तो आप मौलाना साहब से क्या दरियाफ्त करना चाह रही हैं? ये इस्तिखारा करवाना चाह रही हूँ, या ये क्यों होता है, या मुझे कुछ पढ़ने को बता दीजिए। ठीक जी। मौलाना साहब परवीन साहिबा हैं, शदीद जिस्म में हाथ पाँव में दर्द होता है, और कह रही हैं कि कुछ दम करती हूँ, पढ़ लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। इस्तिखारा फरमा दें और कुछ पढ़ने के लिए बता दें। देखिए, इस्तिखारे का जवाब तो ये कि कोई वजह नहीं है, कुदरती बात है। और पढ़ने का तरीका ये है कि 70 मरतबा या गनी हो या गनी हो या गनी हो पढ़कर हाथों पे दम कर लें, और फिर हाथों को पूरे बदन पर मलें
وہاں پہ ملے انشاءاللہ. جہاں جہاں درد ہے خود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ستر مطلب پڑھے ہر نماز کے بعد. یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو. ٹھیک ہے. اب علامہ صاحب ایک اور ہم کال لینا چاہیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کا والیوم آف کر دیجیے گا. کون سا بات کر رہے ہیں؟ منصف خان بات کر رہا ہوں. دوبارہ بتائیے گا نام. منصف خان بات کر رہا ہوں. بچہ میرا اس کی ناف جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی ہے. کئی دفعہ اس کو مالش کرایا ہے. ابھی بھی اس کی تکلیف ہے. کوئی بتایا تھا آگے. کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچے کی ناف جو ہے نا یہ عمر کتنی ہے؟ اس کی 22 سال ہے. معراج خان نام. معراج خان نام ہے. 22 سال اس کی عمر ہے اور اس کی ناف اپنی جگہ نہیں رہتی. کافی مالش کرایا آپ نے, علاج کرایا, لیکن ٹھیک نہیں ہوتا بچہ. جی بالکل جی. مولانا صاحب یہ معراج خان ان کے صاحبزادے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کی یعنی ناف کا مسئلہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے یعنی پرابلم آتی ہے. تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس حساب سے کہ کیا وہ ہو سکتا ہے, یعنی اس میں کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے. ناظرین ہم ابھی ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب سے. ہمارا رابطہ جی بحال ہو گیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب معراج خان بچے کا نام ہے اور اس کی ناف جو ہے بار بار اتر جاتی ہے. اپنے صاحبزادے کے لیے پریشان ہے جس کا نام معراج خان ہے. کہہ رہے ہیں جی کیا کیا جائے, کس طریقے سے بچے کی ناف بیٹھ جائے اور وہ بار بار نہ اپنی جگہ سے ہٹے. عمر 22 سال ہے بچے کی. ناف پر ہاتھ رکھ کر, سیدھا ہاتھ رکھ کر, ناف پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ پڑھیں یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی, اور پھر دم کریں. اور اگر روزے کا ٹائم نہ ہو تو دم کر کے پانی پینا, انشاءاللہ ناف بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو, یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیدھا ہاتھ ناف پر رکھ کے. ٹھیک ہے. سیدھا ہاتھ ناف پہ رکھ کے یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر روزے کے بعد افطار کے بعد یہ کام کریں تو پھر پانی جو ہے وہ پی لیں اس پہ پھونک کے, تو انشاءاللہ ناف جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ اچھا زاہد صاحب, آپ سے گزارش کروں گا ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو سن سکیں اور آپ بھی ہمیں سن سکیں. میں پچھلے 6 سالوں سے بے روزگار ہوں. پچھلے 6 سالوں سے آپ بے روزگار ہیں؟ میں زیادہ تر باہر ملک میں کام کرتا رہا ہوں. جی زیادہ تر میرا کوئی کام ہی نہیں رہا, میں باہر ہی جاتا رہا ہوں. لیکن اب تو 6 سال ہو گئے, میرے کمپنی کی طرف رقم نکلتی تھی وہ نہیں آئی, مجھے نہیں مل سکی. اس کے بعد میرا ایک دفعہ ویزے کا سب کچھ پروسیس ہو گیا لیکن وہ رک گیا. اچھا. اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس پوزیشن میں آ جاؤں. مجھے 6 سال ہو گئے بے روزگار. تو بچے ہیں آپ کے, صاحب اولاد ہیں؟ میں نے صاحب شادی نہیں کری, میں نیکیوں میں لگا رہا, اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر. شادی نہیں کی آپ نے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ یہ تو بڑا غلط کیا آپ نے. میری اس وقت 60 سال عمر ہے, لیکن میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا 60 سال کا, کیونکہ میرا اسپورٹ سے تعلق ہے. تو آپ 60 سال کی عمر میں 40 سال کے لگتے ہیں, کیسے کیا کہنا؟ یہی سمجھ لیں آپ. میں لوگوں سے جب کہتا ہوں نا کہ میری عمر, کہتے ہیں نہیں بھائی تو جھوٹ کہہ رہے, نہیں مانتے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب اب یہاں زاہد آپ نے بتایا نا نام؟ جی زاہد صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 6 سال سے برسر روزگار نہیں ہیں, صرف باہر جاتے ہیں تو ان کو کام ملتا ہے. اور اس سے بڑی بات انہوں نے بتائی کہ 60 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, شادی انہوں نے نہیں کی ہے. یہ بھائی بہنوں کی شادیوں کے چکر میں لگے رہے ہیں. کہتے ہیں میں دیکھنے میں 40 سال کا لگتا ہوں. تو سب سے پہلے تو ان کے روزگار کے حوالے سے بتا دیجیے گا, اور پھر ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو گھر والوں کی وجہ سے, روزگار کی وجہ سے لوگ شادی نہیں کرتے, اس کا کیا حکم ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ تو مطلق حدیث پاک ہے. اور اگر کوئی شخص
انتہائی مجبوری میں نکاح نہیں کرتا تو وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی شادی کروا دی تو خود بھی کر سکتے تھے, نہیں کی تب بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. باقی رزق سے مراد خالی روٹی نہیں ہوتی, رزق سے مراد بیوی بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. تو وہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھ لیا کریں, یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین 30 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما دے گا. کہتے ہیں میری عمر 40 تک لگتی ہے, اللہ کرے گا اور شادی ہو, اولاد بھی ہو, تاکہ ان کا کوئی سہارا بن جائے. بالکل سر. علامہ صاحب ایک اور کال لینا چاہیں گے؟ جی 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 کافی کریں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ثقلین فیصلہ آباد سے. دوبارہ بتائیے گا نام. ثقلین صاحب بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے, آپ نے کال کی ہے. مولانا صاحب لائن پر موجود ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ایک تو میری طبیعت خراب رہتی ہے, پیٹ اکثر خراب رہتا ہے. جی فرمائیے گا. جی 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 مولانا صاحب سن رہے ہیں. ہلو جی ثقلین صاحب آپ فرمائیے. مولانا صاحب آپ کو سن بھی رہے ہیں, آن لائن موجود ہیں, آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, پیٹ میرا خراب رہتا ہے اکثر. جی جی. اور ذہنی مسائل بھی ہیں. تو اس سے علاوہ میری بچی ہے ایک, وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے اپنی والدہ سے, مجھ سے بھی. بچی کا نام کیا ہے ثقلین صاحب؟ بچی کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عرفہ. بچی کا نام عرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی, کافی مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. بدتمیزی ٹھیک ہے. اور آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے, پیٹ خراب رہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, آپ ٹی وی دیکھتے رہیں, آپ کو اس کا جواب مولانا صاحب دے رہے ہیں. جی مولانا صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ 319 مرتبہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 319 مرتبہ پڑھ کر گھر میں جو بھی افطاری میں آپ میٹھی سے بناتے ہیں اس پر دم کر دیں. آپ بھی کھائیں, بچی کو کھلائیں, انشاءاللہ جس کا دل بھی سخت ہوگا نرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو 319 مرتبہ پڑھ کر, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ قدوس کے معنی پاکیزہ ذات, انشاءاللہ بندہ جو ہے پاکیزگی طرف آ جائے گا اور بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا. باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ کا درد دور فرما دے. یا سلام ہو یا اللہ, یا سلام ہو یا اللہ جو ہے خاص کر کے جو ہے وہ نمازوں کے بعد سورت پڑھ کر دعا کر دیا کریں. اور جس وقت میں نماز روزہ نہیں ہوتا, جس اوقات میں ان میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مولانا صاحب بس آخری میں آپ سے میں 1-2 منٹ کے لیے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کی جو وبا ہے اور جس طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن پہ بھی شاید جانا پڑ جائے اور یہ تمام چیزیں ہیں, سر کوئی ایسا یعنی آپ ورد بتا دیں جو ہر انسان, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہر وقت کرتے رہیں تاکہ ہماری قوم جو ہے خاص طور پہ اس وبا سے نجات پا سکے. اس کا بہترین ترین ورد یہی ہے کہ پوری قوم اللہ سے معافی مانگے. استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. سارا دن پڑھتے رہے, ساری قوم پڑھتی رہے, انشاءاللہ یہ وبا چلی جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. ناظرین یہ اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.